اور ربا کے کھانے کے اندر مبتلا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا دور آئے گا کہ مرد عورتوں کی طرح لباس پہنیں گے اور عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایسا دور آئے گا کہ وہ اونچی اونچی بلڈنگوں کے بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یتطاولون فی البنیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایسا دور آئے گا کہ شراب عام ہو جائے گی، میوزک اور موسیقی یہ عام ہو جائے گی۔ میری امت پر ایسا دور آئے گا کہ زنا عام ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو جیسے بیان کیا، آج ان تمام چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں بیان کیا؟ آپ نے اس لیے بیان کیا تاکہ میری امت اسے جاننے کے بعد اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کو بھیجا گیا اور جس امت کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اس امت کی تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فکریں اڑھائی ہے، حضور نے جو محنتیں کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں کی ہے اور اپنی امت کو دین سمجھانے کے لیے جو قربانیاں عطا فرمائی ہے، خدا پاک کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں، اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام دیا، مگر عجیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اسلام سے نکلنے کو آسان سمجھیں گے۔ کیا فرمایا؟ اسلام کا چھوڑنا لوگوں کے لیے آسان، میری امت میں ارتداد عام ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّونَهُ شَيْئًا، کہ اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری عبادت کی اور تمہارے اچھے ہونے کی اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر تم اسلام سے روگردانی اختیار کرو گے، تم اسلام کو پسند نہیں کرو گے، تو اللہ تمہیں ایمان اور اسلام سے محروم کر دے گا اور دوسرے لوگوں کو اسلام اور ایمان کے لیے قبول کر دے گا۔ آج صورتحال کیا ہے کہ جہاں پر اسلام اور ایمان کے لیے سب سے زیادہ پچھلے 300 سال میں محنتیں کی گئی، وہیں پر اسلام کبھی کمزور نہیں ہوتا ہے، مسلمان کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام تو اللہ کا دین ہے اور اللہ پر کمزوری نہیں آتی الیاذ باللہ، لہذا اسلام کبھی کمزور نہیں ہوا، مسلمان کمزور ہو گیا۔ اور یورپ میں، امریکہ میں اور ان دوسرے ملکوں میں، افریقہ میں جہاں اسلام نہیں تھا، وہ لوگ تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ خود ان حکومتوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے 25 سال میں اسلام یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کا سب سے بڑا مذہب بن جائے۔ اور صورتحال ایسی ہی ہے، کوئی دن ایسا نہیں خالی جاتا ہے کہ سینکڑوں لوگ اسلام میں داخل نہ ہوتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم یہ بنو اسرائیل یہود اور نصارہ کی نقالی کرو گے اور ایسی نقالی کرو گے ہو بہو جیسا وہ کریں گے، تم بھی ویسی حرکتوں کو انجام دو گے۔ تو جس تہذیب کو اور جس نظریات کو اور جس فیشن کو یورپ میں جگہ ملی 200 سال کے بعد، جب وہاں پر لوگ اس سے پریشان ہو گئے، تو آج ہمارا نوجوان اور ہمارا مسلمان اسی اپ ڈیٹ نہیں، آؤٹ آف ڈیٹ تہذیب کی طرف اور فیشن کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔
جس سے پریشان ہو کر وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ہم اسی اسلام جیسی عظیم نعمت کو چھوڑ کر اس کی طرف جا رہے ہیں، اس سے زیادہ افسوس ہمیں اور کیا کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ایک مسلمان کو اسلام کے بارے میں کیا جاننا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم پر فرض کیا ہے، ہم پر واجب کیا ہے، ہمیں اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں اور ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ ایک داعی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں امریکہ کے ایک ہوٹل میں کھانے کے لیے گیا تو میں نے جو نوجوان کھانا ویٹر تھا اس سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا پوچھا میں نے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہا وہ نوجوان میرا منہ دیکھنے لگا اور کہنے لگا یہ کیسا سوال کرتے ہو آپ، زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کیا کہنے لگا وہ؟ زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کہا مجھے تو زندگی میں پہلی بار کسی نے ایسا سوال کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں میں اسے لے کر بیٹھا، جب اسے سمجھانے لگا تو نوجوان کہنے لگا کہ یہ ساری بات آپ کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ آپ نے کہا میں قرآن اور حدیث سے بیان کر رہا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آج مجھے پتا چلا کہ انسان اس دنیا کے اندر میں کسی مقصد سے آیا ہے، آج مجھے پتا چلا، ورنہ آج تک میں ایسے ہی سمجھتا تھا کہ دنیا میں آئے کھائے پئیں گے اور چلے جائیں گے، کچھ ہونے والا نہیں۔ کہا نہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اس دنیا کو اتنا زبردست بنایا ہم نے، اس دنیا میں ہم نے چاند اور سورج کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ یہ چاند اور سورج کیا ہے؟ خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ہم نے ایک انسان یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ یہ چاند اور سورج یہ میرے اور آپ کے خادم ہیں، یہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ زمین یہ انسان کی خدمت کرتی ہے، یہ درخت یہ انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کائنات کی ہر چیز یہ انسان کی خدمت کرتی ہے۔ مگر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا تو ہم نے تمہارے لیے بنائی مگر تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں تو آخرت کے لیے بنایا۔ کونوا ابناء الدنیا کونوا ابناء الآخرۃ ولا تکونوا ابناء الدنیا، لہذا تم اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بن جاؤ اور تم دنیا کے پیچھے دوڑنے والے نہ بنو۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے، کیا ہے؟ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ نہیں، میں اور آپ مسلمان ہیں، میرا اور آپ کا یقین ہے کہ دنیا کی زندگی وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان پورا دن نہیں کھیلتا ہے، دن میں ایک آدھ گھنٹہ کھیلتا ہے، تو آخرت کے زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنا انسان انٹرٹین کے لیے تھوڑا سا کھیلتا ہے۔ کہا یہ دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ وہاں پر انسان کو موت نہیں آئے گی، وہاں پر انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، مگر وہاں پر انسان کے لیے دو ہی ٹھکانے ہیں، اما جنت و اما نار، یا تو وہ جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا یا جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اگر اس نے اس دنیا کے اندر اپنے عقیدے کو، اپنی فکر کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنی زبان کو، ان تمام چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا تو کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہے گا۔ اور اگر اس نے اس دنیاوی زندگی کے اندر میں اپنے اخلاق کو نہیں سنوارا،
اس نے اس دنیا میں زندگی میں نہ اللہ کے حقوق کو ادا کیا، نہ اللہ کے رسول کے حقوق کو ادا کیا، نہ قرآن کے حقوق کو ادا کیا، نہ ایک دوسرے انسانوں کے حقوق کو ادا کیا، نہ والدین کے حقوق کو ادا کیا، نہ اس دنیا میں زندگی میں آنے کے مقصد کو اس نے حاصل کیا، تو اس زندگی میں انسان کے لیے سوائے خسارے اور سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم کے ہولناک عذاب میں مبتلا ہوگا تو اللہ سے کہے گا لو ان لنا کرۃ فنکون من المحسنین، اے اللہ ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، میں اتنے اچھے اعمال کر آؤں گا کہ اب کی بار اگر تو دنیا میں بھیجے گا تو سوائے نیکی کے اور کچھ کروں گا ہی نہیں۔ اللہ کہیں گے تو کہاں پر جا کر رہے گا؟ ہم نے زمین کو ختم کر دیا، ہم نے سورج کو ختم کر دیا، ہم نے آسمان پہاڑ سمندر سب کو ختم کر دیا، کوئی زمین نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، اب تو تجھے ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے۔ ایک جگہ پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنم کا عذاب جہنمیوں کو لپیٹ میں لے گا اور وہ پریشان ہو جائیں گے تو وہ فرشتے کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے خفف عنا یوم من العذاب، کچھ تو کرو، ایک دن عذاب کو ہلکا کر دو۔ کیا کہے گا؟ ایک دن عذاب کیا کر دو؟ ہلکا کر دو۔ عذاب کی چھٹی نہیں بلکہ کیا کر دو؟ عذاب، روزانہ جو عذاب ہوتا ہے اس عذاب میں تھوڑا سا ہم کو ریلیکس مل جائے، تھوڑا سا ہلکا ہو جائے تب بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو فرشتے سے کہا جائے گا کہ ان سے کہہ دو کہ دنیا کے اندر بڑے گلچھڑے اڑائے تھے، دنیا میں بڑے مزے اڑائے تھے، اور دنیا میں انبیاء نے کہا تم کو کہ بھائی مرنے کے بعد بڑا خطرناک زمانہ ہے اور قبر کی زندگی ہے، آخرت میں جہنم کی زندگی ہے، وہاں پر ہولناک عذاب ہونے والے ہیں، تو نے کبھی ان کی بات کو کان دھر کر نہیں سنا، تو اسے مذاق سمجھتا رہا اور تو اسے ٹھٹھا بناتا رہا، تو نے اسے ہنسی کے طور پر اڑا دیا اور تو نے صرف اسی کے اندر اپنی زندگی گزاری کہ میری مرضی میں جو آیا، میں تو اپنے من کا بادشاہ ہوں، جو چاہوں کروں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہا اب کرنے جا کر جو کرنا ہے۔ اس لیے نوجوان، اس دنیا میں ایک سروے یہ کہتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر 800 کروڑ انسان ہیں۔ کتنے انسان ہیں؟ 800 کروڑ۔ ان 800 کروڑ انسانوں میں 50% وہ ہے جن کی عمر 25 سے کم ہے۔ جن کی عمر کتنی ہے؟ 25 سے، یعنی نوجوان جن کی عمر 5 سال سے لے کر 25 سال تک کی عمر ہے، ایسے تقریباً کتنے ہیں؟ 400 کروڑ۔ کتنے ہیں؟ 50%، 800 کا 50 کتنا ہوگا؟ 400۔ تو 400 کروڑ ایسے نوجوان ہیں، مگر کیا ان 400 کروڑ نوجوانوں میں 1% بھی ایسے آپ کو ملیں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہو؟ نہیں ملیں گے۔ کتنا فیصد؟ 1%۔ 400 میں اگر 1% نکالو تو کتنا ہوگا؟ 4 کروڑ۔ کتنا ہوگا؟ لیکن 4 کروڑ بھی ایسے نہیں ملیں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں۔ تو اللہ رب العزت کو، اللہ نے جس کائنات میں ہم کو بھیجا، جس آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا، ہم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر یہاں زندگی گزار رہے ہیں تو حدیث پاک میں حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غیرت کا ذکر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد ان اللہ یغار، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ کہا اللہ کو کب غیرت آتی ہے؟ کہا جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ جب اللہ کے غصے کو زمین دیکھتی ہے تو وہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ تو مجھے حکم دے، میں اسے ابھی اپنے اندر نگل جاؤں۔ آسمان کہتا ہے اے اللہ تو حکم دے، میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ تو اللہ کی مخلوق اللہ سے کہتی ہے اللہ تیرا جو حکم ہو میں ابھی اس کو سزا دوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے اس دنیا میں اس کو بھیجا ہے، نملی لہم، ہم اس کو مہلت دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ سدھرتا ہے، اگر یہ سدھر گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں سدھرا تو ہم اسے موت کے بعد بتائیں گے کہ دنیا کی زندگی کے اندر میں عیش و عشرت اور دنیا کی زندگی میں اپنی منمانی سے زندگی گزارنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس روایت پر کلام کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح میں فرشتہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو اللہ رب العزت سب سے زیادہ سخت اگر کسی کو عذاب دے گا تو ان لوگوں کو دے گا جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہوگا۔ کیونکہ جوانی یہ انسان کی زندگی کا سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے، انسان کی زندگی کا سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے۔ جوانی کب سے کب تک کی ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ 10 سال کے بعد سے انسان کی جوانی شروع ہو جاتی ہے، اور کہاں تک کے رہتی ہے؟ تقریباً 45 سے 50 سال کی عمر تک کے انسان کی زندگی جوانی کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ جو زندگی ہوتی ہے، اس زندگی میں انسان کو اللہ طاقت دیتا ہے، انسان کو قوت دیتا ہے، انسان کو دماغ، انسان کے ہر عضو صحیح سالم اور پوری طاقت کے ساتھ، پوری انرجی کے ساتھ انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان کے اندر میں کہتے ہیں الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جوانی کیا ہوتی ہے؟ دیوانی، کہ انسان سوچتا ہے میں نوجوان ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، کر لوں میں، کیا ہونے والا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ کچھ بھی کرنے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برا کرو گے تو اس کا انجام تمہیں برا ہی ملے گا، برائی کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں مل سکتا ہے۔ کیا کوئی انسان زمین میں کانٹے بوئے اور پھر اس کے بعد وہ یہ سوچے کہ اس کانٹے کے بجائے اس کو پھل ملے، تو کیا پھل ملے گا یا کانٹا ملے گا؟ کانٹا ملے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ تم برائی کو بو گے اور یہ سوچو گے کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں اس کے بدلے میں اچھائی ملے گی، کہا نہیں، اس کے بدلے میں تمہیں برا ہی ملے گا، برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا انجام اسی کے مثل برا ہوا کرتا ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کے دستور میں اور اللہ کے قانون میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی ہے۔ انسان جوانی میں کیا کرے، جوانی کو کیسے گزارے، ایک مسلمان کی جوانی کیسے ہونی چاہیے؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے سامنے اللہ رب العزت کو کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا۔ کیا جواب دینا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا، کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کی۔ اللہ انسان کو زندگی دیتا ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمر کتنی ہوگی؟ 60-70 سال۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمر ہوتی تھی 900 سال، 1000 سال، 1500 سال، ایسی عمر ہوا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی؟ 1000 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی؟ 950 سال۔ تو بڑی بڑی عمر ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی کتنی عمر ہوئی؟ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی عمر ہوئی 2300 سال، 2300۔ تو ایسی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی پہلے، مگر یہ امت آخری امت ہے۔ ان کے زمانے میں فتنے بہت کم تھے، زندگی کے چیلنجز بہت کم تھے، اس لیے ان کی عمریں بڑی ہوتی تھی۔ وہ ڈپریشن میں نہیں جاتے تھے، وہ کسی قسم کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، نیچرل لائف ہوا کرتی تھی، ہر چیز نیچرل ان کو ملا کرتی تھی، اس لیے ان کی زندگی کیا ہوتی تھی؟ لمبی۔ مگر اس امت کے حصے میں فتنے آئے ہیں، یہاں تو 60-70 سال نکالنا بھی بھاری ہو گیا۔ انسان 10 سال، 15 سال، 10ویں کا ایگزام دیا، نمبر کم آئے، کیا ہوا؟ بچہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ 15 سال میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج سے 10 سال پہلے کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے۔ 10 سال، 15 سال کا بچہ، آج ایک بچے کا فون آیا مجھے، تو 12-13 سال کا بچہ، اور کہا کہ حضرت دعا کرو آپ۔ میں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا میں شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کتنے سال کا بچہ؟ 13 سال کا بچہ۔ کہا میں اتنا کمزور ہوں کہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیت الخلا بھی نہیں جا سکتا، مجھے پاخانہ اپنے کپڑے میں ہو جاتا ہے، میری ماں دھو کر تھک جاتی ہے میرے کپڑے دھو کر۔ تو
آپ میری مدد کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے, تمہارا دوا کا خرچہ کتنا ہوتا ہے, سب میں نے اس سے پوچھا. اس کے بعد اس کو میں نے اخیر میں پوچھا کہ بیٹا تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ تو کہا میرے ابا لکڑا کاٹتے ہیں, لکڑے کی کاٹنے کا کام کرتے ہیں. ابھی کیا ملتا ہوگا بیچارے کو, مشکل سے مہینے کے 3-4 ہزار 5,000 روپے کماتا ہوگا, اور وہ بچے کی دوائی کا خرچہ کتنا ہے؟ 8-10 ہزار روپے. اب وہ اپنا گھر چلائے یا اپنے بچے کو سنبھالے, 12-13 سال کا بچہ ہے. تو چھوٹی چھوٹی عمر میں کیوں ہمارے کھانوں میں کیمیکل آ گئے, ہماری فضا میں کیمیکل آ گیا, ہر جگہ پر. تو اللہ رب العزت نے ہم پر رحم کیا کہ ہمیں چھوٹی عمر عطا فرمائی. اللہ نے کہا کہ بھئی شارٹ کٹ میں ہی اچھا انسان بن جا. 800 900 1000 سال کے تیرا تحمل ہو سکتا نہیں ہے. اتنی سی زندگی دی ہے, اتنی ہے 40 50 60 سالہ زندگی کو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دے گا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی جنت عطا فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایسی جنت ما لا عین رأت, کہ ایسی جنت کی ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, اور نہ کسی کان نے کبھی سنا, ولا خطر علی بشر, اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا. ایسی نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گی کہ ان نعمتوں کا انسان تصور اور امیجن بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آج تو ایسی دنیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ قرآن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے تو جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں. قرآن میں حور کا تذکرہ ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے تو ان کی قوم ان کا مذاق اڑانے لگی. کہا کہ نوح یہ کشتی بناتا ہے, اتنی بڑی جہاز بنا رہا ہے, ادھر کہیں پانی تو ہے نہیں, کیا تیری کشتی یہ ریت میں چلے گی؟ تیری کشتی کو کہاں چلائے گا؟ نوح علیہ السلام کو بہت ہرٹ ہوتا تھا, تکلیف ہوتی تھی, مگر خاموشی سے سنتے رہتے تھے. لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئے تو نوح علیہ السلام نے کہا, ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون. کہ اچھا جتنا ٹھٹھا کرنا ہو, جتنا مذاق اڑانا ہو, اس دنیا میں مذاق اڑا لو, پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا مرنے کے بعد, جب آخرت ہوگی اور جب ہم جنت میں ہوں گے تم جہنم میں ہوں گے, تب پتہ چلے گا کون کس کا مذاق اڑاتا ہے. پھر ہم ہنسیں گے تمہارے اوپر جیسے تم دنیا پر ہمارے اوپر ہنس رہے. اسی لیے قرآن کریم نے 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں عجیب و غریب مکالمہ بیان کیا ہے اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان, کہ اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے, اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے. تو اس کے بعد اہل جنت اہل جہنم جہنم والے یہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے, کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا پانی دے دو, کچھ نعمت عطا فرماؤ, کچھ تو دے دو ہم کو. یہاں جہنم میں آنے کے بعد کچھ ملا ہی نہیں اچھا, یہاں تو سوائے آگ کے اور سوائے عذاب کے اور کچھ ہے ہی نہیں. کھانے کو مانگو تو وہ بھی کچھ ملتا نہیں ہے, تو کچھ تو کہا کہ بھئی وہ ساری چیزیں تم پر حرام کر دی گئی. تم نے دنیا میں بڑے مزے اڑائے, ہم نے دنیا میں عبادت کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ, اچھے کردار کے ساتھ, اللہ کی رضامندی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اللہ نے ہمیں جنت عطا فرمائی. اب اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ بھئی تم جنت میں رہو اور تم جہنم میں رہو. اہل جہنم کو کچھ نہیں ملے گا. اخیر میں پریشان ہو کر جہنم والے کہیں گے کچھ نہیں تو ہمیں موت دے دو. اس دنیا میں انسان موت سے بھاگتا ہے, لیکن وہاں جہنم میں کیا مانگے گا؟ وہ موت مانگے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ موت نہیں ملے گی ان کو, بلکہ موت کو دمبے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا, یا اہل النار خلودا لا خروج منها ویا اہل الجنت ابدا وخلودا لا خروج منها. اے اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہو, اب کوئی موت نہیں آئے گی, اور اے اہل جہنم ہمیشہ جہنم میں رہو, اب کسی قسم کی کوئی موت واقع نہیں. کا ختم ہو گئی بات.
جنت والے یہ ڈر لگ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی کہیں اتنی اچھی نعمتیں ملی ہے دوبارہ موت نہ آ جائے تو کہیں کہ گھبراؤ نہیں، تو وہ خوش ہو جائیں گے. اور جب جہنم والے سنیں گے کہ موت کو تو ختم کر دیا گیا ہے، اب تو موت بھی نہیں آنے والی ہے، وہ پریشان ہو جائیں گے کہ کب تک کہ یہاں پر رہیں گے. تو اس لیے نوجوانوں کے لیے بڑا المیہ ہے اور نوجوانوں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس موقع پر وہاں پر فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سے پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، جوانی کہاں گزاری، وعن شبابہ فیما ابلا، اور یہ کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں پر خرچ کیا، جوانی میں کیا کیا، جوانی میں اللہ کی عبادت کی یا نہیں، جوانی میں اللہ کی رضامندی والے اعمال کیے یا نہیں، جوانی میں اس نے کیا کیا. کہا اس کو اسپیشل اس کو ایک سوال ہوگا، ایک آنسر ہوگا جس میں خاص طور پر اس کی جوانی کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا کہ جوانی کو کہاں پر گزارا. تو اس لیے اپنی جوانی کو بہتر بنانے کا سب سے اچھا موقع اگر کوئی ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی جگہ پر پہنچا دیا جہاں پر آپ اپنا دین سیکھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ اپنے اخلاق کو سنوار سکتے ہیں، جہاں پر آپ اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکتے ہیں. اس لیے اپنے یہاں پر آنے کو غنیمت جاننے کی کوشش کریں. کافی زمانے سے میرا بھی یہ ارادہ ہوتا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو جا کر مخاطب کیا جائے، انہیں کہا جائے کہ آپ جامعہ میں آئے ہیں تو آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کو اچھا ماحول مل رہا ہے، آپ اچھا انسان بننے کی کوشش کیجئے، آپ قرآن اچھا پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے. آپ یہاں پر آئے ہیں اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانے کی کوشش کیجئے. ابھی اتنا افسوس ہوا جب میں آیا تو یہاں پر جماعت کھڑی تھی، بہت سارے نوجوان باہر موبائل لے کے بیٹھے ہوئے تھے پاریوں کے اوپر. یہاں نماز 25 قدم کے اوپر نماز ہو رہی ہے اور کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یعنی اذان دینے والا کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور آپ کیا کہتے ہیں میری کامیابی میرا موبائل ہے. آپ کو مجھے یعنی آپ مسجد میں نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میری کامیابی اللہ جو بیان کرتے وہ نہیں، میری کامیابی ہی موبائل ہے. جبکہ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، اس سے بڑی اور کوئی ناکامی ہو سکتی نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو اور ایک ایک منٹ کو انسان قیمتی بنا کر اپنی دنیا اور آخرت ان دونوں کو بنانے کی کیسے کوشش کرے، یہ ہے اصل جوانی. آج ابھی مغرب کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ چندریان چاند پر پہنچا، تو ایک نیوز میں لکھا تھا کہ اس میں جو چندریان کا پورا مشن بنایا گیا، اس کا جو پورا ٹارگیٹ، اس کے لیے جو ٹیم بنی، اس ٹیم میں 3 مسلمان نوجوان ہیں. کتنے مسلمان نوجوان ہیں؟ 3. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پڑھے ہوئے، اور ان کا بڑا اہم رول ہے. ایسرو وغیرہ کے اندر میں انہوں نے جا کر وہاں جا کر ٹریننگ لی اور پھر وہ اس ٹیم کا حصہ ہے. تو کیسے بھی حال انسان کے اندر ٹیلنٹ ہے، انسان محنت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے. اللہ اس کے لیے کیا فرماتا ہے؟ تو اللہ اس کے لیے مواقع کیا کرتا ہے؟ فراہم کرتا ہے. تو ان نوجوانوں نے، اور ماشاءاللہ جب ان نوجوانوں کی تصویر دیکھی تو ایک نوجوان کی تصویر میں نے دیکھی تو ماشاءاللہ اس کے چہرے پر داڑھی ہوئی اور مجھے خوشی ہوئی کہ چلو الحمدللہ جو ان میں ہے ان میں کچھ نہ کچھ دینداری ہے. تو اس لیے ٹیلنٹ کو دنیا میں کوئی چیلنج نہیں. اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو کوئی بھی ہو وہ آپ کے ٹیلنٹ کو سلام مارے گا. لیکن آپ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے، آپ نے محنت نہیں کی اور آپ نے اپنے وقت کو بیکار چیزوں میں خرچ کر دیا، تو آپ کتنے بھی خوبصورت ہو اور کتنا بھی پاؤڈر اور فیرن لولی لگا دو اور کتنا ہی اچھا کپڑا پہن لو اور کتنا ہی بڑا ایپل کا باوا موبائل رکھ لو، آپ کچھ بھی رکھ لو آپ، لیکن آپ کے اندر میں ٹیلنٹ نہیں ہے، آپ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، ٹنگ مینجمنٹ نہیں ہے، آپ کے اندر میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں.
یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، یہ ساری مستی کیسے ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد انسان کی سب مستی کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے، پھر ایسی نکلتی ہے کہ انسان سوائے افسوس کے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، ہم اپنے آپ کو بہترین انسان بنائیں۔ اس دنیا کے اندر میں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا۔ انسان اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، انسان سے زیادہ بہترین کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے یہاں پر کالا ہونا، اللہ کے یہاں گورا ہونا، اللہ کے یہاں پر انسان کا ٹھنگنا یا لمبا ہونا، انسان کا مالدار ہونا، یہ کوئی معیار نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں پر سب سے زیادہ مکرم، معزز اور رسپیکٹڈ وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ حضرت بلال حبشی کیسے تھے؟ کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے تو حضور نے دیکھا کہ بلال آگے چل رہے ہیں۔ کہاں چل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بلال، اے بلال کیا بات ہے بھائی، آپ آگے آگے تھے، کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، اور جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں، اور اس کو کبھی چھوڑتا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال، تیرا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند آیا اور تم جنت میں ہمارے آگے آگے چل رہے تھے۔ تو اللہ کے یہاں پر رنگ اور نسل، اللہ کے یہاں پر معیار نہیں، اللہ کے یہاں پر معیار یہ ہے انسان کون سے عمل کو کتنی للہیت کے ساتھ اور کتنے اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے، وہ اللہ کے یہاں پر معیار ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو، ایسا نہیں کہا تم میں سب سے زیادہ ذہین ہو، ایسا نہیں کہا جو تم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، ایسا نہیں کہا جو تم میں سب سے زیادہ پیسے والا ہو، ایسا نہیں کہا جو تم میں سب سے بڑا منسٹر ہو، جو تم میں سب سے بڑا عہدہ رکھنے والا ہو، نہیں کہا اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ کس کو کہتے ہیں متقی؟ متقی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، کچھ بھی ہو جائے لیکن میں نماز نہیں، ان من اہم امورکم الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا گویا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے لکھا امام احمد بن حنبل نے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اس کا نکاح بھی کیا ہو گیا؟ دوبارہ نکاح۔ کیوں؟ کہ نماز کو چھوڑ دیا، مسلمان باقی نہیں رہا، مسلمان ہو کر جان بوجھ کر نماز چھوڑے کا یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں 1200 سال پہلے گزرے ہیں وہ، کہ ہمارے زمانے میں اگر چور رات میں چوری بھی کرتا تھا تو فجر کی نماز میں آ کر نماز میں شریک ہو جاتا تھا۔ یعنی مسلمان ہو کر نماز چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا ان لوگوں کے یہاں پر۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر نماز پڑھنے کا تصور ایسا ہو گیا جیسے ان لوگوں کے یہاں پر نماز کو نہ چھوڑنے کا تصور تھا۔ تو اس لیے نماز میں کیا گھس جاتا ہے انسان کا؟ اللہ ایسا تو کہتا نہیں کہ 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے نماز پڑھو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فجر میں 15-20 منٹ، ظہر میں 5-10 منٹ، عصر میں، پورے 24 گھنٹے میں اللہ ہم سے 1 سے 1.25 گھنٹہ مانگتا ہے۔ کتنا مانگتا ہے؟ 1 سے 1.25 گھنٹہ۔ اگر اس خالق اور مالک کو جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جو ہمیں جلاتا ہے،
جو ہمیں ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، جس نے ہمیں زندگی بخشی، جس کی رحمتوں کے سائے میں ہم زندگی جی رہے ہیں، جو ہمیں آکسیجن دے رہا ہے. یعنی چاند پر چلے گئے، چلو ٹھیک ہے، لیکن کیا چاند پر انسان زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا ہے. چاند پر چلنا ہے تو آپ کو ہاتھ میں کیا کرنا پڑے گا؟ سہارا لینا پڑے گا. چاند کے اوپر کوئی چیز آپ کھا نہیں سکتے، بہت مشکل ہے. وہاں پر یہاں سے یہاں تک لاؤ، وہاں تک تو اس کا کیا ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے وہاں پر. ہمارے سے 10 گنا کئی 100 گنا ٹیمپریچر ہے وہاں پر، گرمی ہے وہاں پر. ایک حصے میں گرمی ہی گرمی ہے اور ایک حصے میں ٹھنڈی ہی ٹھنڈی ہے. انسان نہیں رہ سکتا ہے وہاں پر. لوگ کہتے ہیں کہ انسان چاند پر ہوٹل بنائے گا. کہاں سے ہوٹل بنائے گا؟ کہاں؟ ٹھنڈک میں بنائے گا، گرمی میں بنائے گا؟ ٹھنڈک میں بنائے گا تو سب جم جائے گا، اور گرمی میں بنائے تو جمع وہ بھی پگھل جائے گا. پھر ذوالفقار صاحب نقشبندی وہ فرماتے ہیں کہ انسان چاند پر پہنچنے کو کمال سمجھ رہا ہے، جبکہ اللہ نے انسان سے چاند پر پہنچنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے، مگر اللہ نے خالق چاند، کریٹر آف مون، چاند کو بنانے والے تک پہنچنے کا مطالبہ کیا ہے. تو چاند تک پہنچنا کمال نہیں، بلکہ چاند کو بنانے والے کو پہچاننا یہ سب سے بڑا کمال ہے. کہ انسان کے اندر یہ کمال کہ وہ اپنے خالق کو پہچان لے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس نے مجھے اس دنیا میں انسان بنا کر کیوں بھیجا ہے. یہ ہے انسان، یہ ہے حقیقی معنی میں انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کو نازل کیا گیا اسے میں اسی انہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، ہم نے بہت کوشش کی، ہمیشہ ہم یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے کالجوں میں آنے والے یہ بچے دین سیکھ کر جائے. میرے ذہن میں آج جمعہ کے دن خطبہ ہو رہا تھا، اس خطبے میں یہی بیان کیا گیا تھا کہ حضرات صحابہ نے دین کو کیسے محفوظ کیا، اس کے بعد علماء نے کیسے دین کے اوپر محنت کی اور دین کو کیسے. تو اس کو سنتے سنتے میرے ذہن میں ایک عجیب بات اللہ نے ڈالی. میں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کا آج مخاطب کرنا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ روزانہ کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دین کے لیے نہیں دے سکتے ہیں تو سیٹرڈے سنڈے آپ کی چھٹی ہوتی ہے نا، ہاف ڈے اور فل ڈے. تو اگر سیٹرڈے کو 1 گھنٹہ اور سنڈے کو 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ آپ دے دیں ہفتے میں، تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو پورا دین سکھا دیں. ہم آپ کو کیا کریں؟ پورا دین سکھا دیں. آپ مغرب کے بعد کھانے کے لیے جاتے ہیں، کھا کر آنے کے بعد کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، سب موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. برابر ہے نا؟ وہاں سے مطلب کھا کے نکلتے ہاتھ دھویا کے سیدھا موبائل ہاتھ میں آتا ہے. پھر اس کے بعد وہ رات میں 11 12 1 2 بجے تک کیا ہوتا رہتا ہے؟ چلتا رہتا ہے. تو اگر آپ وہاں سے نکلے اور 1 گھنٹہ، ہم نے سوچا ہے ہمارا دارالحدیث جو ہے وہاں پر اور کچھ جگہوں پر جو ہمارا آڈیٹوریم بنا ہے نیا، جہاں 300 بچے بیٹھ سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ اس کی نظام بنا دیا جائے کہ 1 ہفتہ کچھ بچے آئے، دوسرے ہفتہ یا 1 گھنٹہ کچھ بچے آئے، دوسرے گھنٹے کچھ بچے آئے، اور وہاں پر پریزنٹیشن کے انداز میں آپ کو دین سکھایا جائے. آپ کو پہلے تو یہ سکھایا جائے، ایک دن سکھایا جائے آپ کو کہ آپ قرآن کو صحیح انداز میں کیسے پڑھیں، اور دوسرے دن آپ کو سکھایا جائے کہ بھئی اسلام کیا ہے، اللہ کا حق ہم پر کیا ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. آج اتنے برے حالات ہیں ہمارے اس ملک میں ہمارے، اس کے باوجود بھی ہم کو اپنے دین کو مضبوط بنانے کی فکر نہیں. ہماری بہنیں اسلام سے خارج ہو کر غیروں کے ساتھ جا رہی. ابھی ایک قصہ پڑھا میں نے، ایک مسلمان نوجوان، اس کو کسی غیر مسلم لڑکی سے عشق ہو گیا، اس سے شادی کرنے کے لیے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور اس کی ویڈیو آئی. کیا اللہ اور اس کے رسول سے اور قرآن سے اور ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے لیے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر گھروں میں ایمانی تربیت نہیں، ہم نے مکتب میں دین کو نہیں سیکھا، ہم نے اسکول اور کالج کے اندر میں اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، تو اب دین کا بچانا اور ایمان کا بچانا بہت مشکل ہے.
اور اگر انسان کو سب کچھ مل جائے، دولت مل جائے، منصب مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن اس کے بدلے میں ایمان چلا جائے، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے یا نقصان کا سودا ہے؟ نقصان ہی ہے نا، کوئی فائدہ ہے اس میں؟ کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرات صحابہ نے ایمان اور اسلام کے خاطر کیسی کیسی مشقتوں کو برداشت کیا، اس لیے ان کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم لیٹ کر پکڑ کر ایسا گھسیٹ کر کیا کرتے تھے، لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے تھے ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جان تو جا سکتی ہے مگر زبان سے ایمان اور اسلام نہیں نکل سکتا ہے، دل سے اسلام کو نہیں نکال سکتے ہو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی زبردست صحابیہ تھی، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ، ان کے اوپر کیسا ظلم کیا گیا اور انہیں مار دیا گیا۔ کیسے مار دیا گیا؟ انسان جب سوچتا ہے تو قسم خدا کے انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ایک پاؤں کو رسی سے باندھ دیا گیا اور اونٹ پر باندھ دیا گیا، دوسرے پاؤں کو رسی سے باندھ کر اونٹ کو اور ان دونوں اونٹوں کو بھگا دیا گیا، وہ دو ٹکڑے ہو گئی مگر اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آپ تصور بھی کر سکتے ہیں اس کا۔ ایسا ایمان انسان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان اور مومن اور اسلام اور ایمان کا سودا کرے، یہ اس کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے۔ لیکن یہ کب؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے دین کو سیکھیں گے، جب ہمیں اپنے دین کی معلومات حاصل ہوگی، جب ہمیں اس کا علم حاصل ہوگا۔ جب اس کا علم نہیں حاصل ہوگا تو ایک آدمی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، تو وہ ہیرا اور پتھر کو الگ الگ کر سکے گا؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایمان ہمارے لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے، اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر اور کوئی ہیرا ہو سکتا نہیں ہے۔ ہم اس کو کب پہچانیں گے؟ جب ہم اس کا نالج حاصل کریں گے، جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج سنیچر ہے، جمعہ ہے نا، سنیچر اتوار جہاں سے اٹھے وہیں سے سویرا، ایسا نہیں کہ چلو آئندہ ہفتے دیکھیں گے، نہیں، آئندہ کل انشاءاللہ آپ کا ایک پروگرام رکھیں گے جس میں آپ کو LED کے اوپر دین سکھایا جائے۔ سب سے پہلے ضروریات دین کیا ہے، دین کی بنیادی چیزیں کیا ہے، جس کا سیکھنا ایک نوجوان اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ حضرات سے آخر میں